ایک زمانہ تھا جب یہ کتابیں بہت اہم ہوا کرتی تھیں، اور کتابیں اہم ہونے کی وجہ تھی پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد پاکستان کے اندر ایجوکیشنل اکیڈمیا کا ایک اسٹرکچر بننا شروع ہوا، جس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنس ان چیزوں کو دی گئی کہ آنے والی نسل کو ہم کس طرح سے تعلیم یافتہ کریں۔ میری آج کی اس تصویر سے آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم آج کسی اکیڈمیا پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں، آج ہم اکیڈمیا پہ بات کرنے نہیں جا رہے ہیں، آج ہم ڈرگس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کا میرا نیریٹو یہی ہے کہ انسٹیٹیوشنس میں، کالجز میں اور اسکولز میں ڈرگ کا استعمال۔ میں ہوں ایس جے او، اور آج کے اس نیریٹو میں ہم ایک ایسے سینسٹیو ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو یقیناً اس بات کا متلاشی ہے کہ کیا انسٹیٹیوشنس کے اندر، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر ڈرگ کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر یہ ساری ایک افواہیں ہیں اور پاکستان میں بچے بڑے آرام سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنی تعلیم پہ مکمل فوکس کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس نیریٹو میں ہم بات کو یہیں سے شروع کریں گے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن اکیڈمیا انسٹیٹیوشنز کی ابتدا کہاں سے ہوئی آزادی کے بعد، اور اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آج کے دور میں جیسا کہ میری یہ پہلی تصویر جو آپ کو صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ کسی اچھی فیملی کے بچے ہیں اور ان سب کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، تو ان سب کے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور ڈرگ کی ابتدا ہوتی ہی سگریٹ سے ہے۔ اب یہ ابتدا ہوتی کیوں ہے اور کیا وجہ ہے کہ اس عمر کے بچے جو ہے ڈرگس کے اندر کی لت میں پڑ جاتے ہیں؟ اگر آپ اس بچی کو دیکھیے جس کو ہم نے بڑی محنت سے، ان تصاویر کو بڑی مشکل سے ہم نے چنا ہے اور نکالا ہے، جس کے اندر ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف بچے بلکہ بچیوں تک کو وہ کون سی کمیونٹی ہے جو اس لت کے اندر ڈال دیتی ہے، وہ کون سی کمیونٹی ہے جو اس عمر کے بچوں کو نشے کی عادت ڈالتی ہے۔ اس تصویر میں صاف ظاہر ہے کہ ایک میچورڈ بچہ جو شاید کسی کالج کا ہو یا کسی یونیورسٹی کا ہو، وہ استعمال کر رہا ہے ڈرگ۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کے اندر جس چیز کو میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کروں گا وہ یہی بات ہوگی کہ اس عمر کے بچے کیوں ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس تصویر میں بھی آپ کو وہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو عام طور پہ معاشرے کے اندر سے اس عمر کے نوجوان کرتے ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے جہاں پر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایکچولی کیا پرابلمز ہیں، اور جو پچھلی میں نے 4 تصویریں دکھائی تھی اور اب کیا، ایکیڈمک اسٹریس، پیئر پریشر، ایکسپیریمنٹیشن یا پھر انزائٹی۔ تو یہ چاروں چیزوں میں سے آج ہم صرف ایکیڈمک اسٹریس کو لیتے ہیں۔ اب ایکیڈمک اسٹریس کے اندر ہم کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ایکچولی ایکیڈمک اسٹریس شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ ایکیڈمک اسٹریس شروع ہوتا ہے ہمیشہ گھر سے۔ جب آپ بچے کے اوپر یہ بوجھ ڈالتے ہیں کہ اس کو فرسٹ ڈویژن لے کر آنا ہے یا اس کو سیکنڈ ڈویژن لے کر آنا ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایکیڈمک پریشر کی وجہ سے وہ اپنی چیزوں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بھاگنے کے لیے ڈرگ، سگریٹ اس کی سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ جب سگریٹ ترجیح ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس میں چرس، کے بعد اس میں آئس، اس کے بعد اس کے اندر مختلف طرح کے ہیروئن اور کوکین کے نشے آ جاتے ہیں۔ اور آج یہ نشہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ جس کو چھڑانا انتہائی مشکل ہے۔ ہم کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ آج ہم ایکیڈمک اسٹریس کی بات کر رہے ہیں۔ اب ایکیڈمک اسٹریس جو ہے وہ صرف اور صرف کیا فیملی کی وجہ سے آتا ہے؟ نہیں، وہ فیملی کی وجہ سے صرف نہیں آتا۔ ایکیڈمک اسٹریس جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا آپ کو کہ ایکیڈمیا کو لانے میں کرسچینٹی کا بہت بڑا رول تھا۔ سب سے پہلے کراچی کے اندر مختلف مشنز کانوینٹ اسکول کی صورت میں آئے اور پھر کانوینٹ کالجز کی صورت میں آ گئے، لیکن ان کے پاس ایک ڈسپلن تھا۔ ان کی ڈسپلن کے اندر اتنی سختی ہوتی تھی کہ کوئی بچہ، کوئی چیز، کوئی سگریٹ اپنے انسٹیٹیوٹ میں لا نہیں سکتا تھا۔
فادر اینتھونی ٹی لوبو اس کی سب سے بڑی مثال تھے. مجھے اتفاق سے فادر اینتھونی ٹی لوبو جو اب اس دنیا میں نہیں ہے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، جو سینٹ پیٹرکس کیمبرج اسکول کے فادر تھے، یا یہ کہہ لیں کہ پرنسپل تھے. اور ان کے پاس اتنی سختی ہوتی تھی کہ ایک بچہ بغیر یونیفارم کے ان کے انسٹیٹیوشن میں آ ہی نہیں سکتا تھا، چاہے وہ کالج ہو چاہے وہ کیمبرج اسکول ہو. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے کلچر کے اندر ایک نئی چیز 80s میں آ گئی جس کو نام دیا گیا پرائیویٹ سکولز کا. یہ پرائیویٹ سکول تھے کیا اور کس طرح سے آئے؟ ہو یہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ایلیٹ کلاس تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اور اس میں سرکار کا اتنا ہی عمل دخل ہے کہ جتنا ایک گھر کا اور جتنا ایک انسٹیٹیوشنز کا. سرکار نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو اتنا انہینس ہی نہیں کیا، یا اتنا بڑھاوا ہی نہیں دیا، یا اس کی تعلیمی معیار کو اتنا بڑھایا ہی نہیں کہ جو پرائیویٹ سکولز آئے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ ایک اچھی فیسلٹی، ایک صاف ستھرے اسکول کے ساتھ اس کی انویسٹمنٹ کی اور اس کو اپنا ایک پروفیشنل ٹول بنا لیا. پرائیویٹ سکول کی فیسیں، پرائیویٹ سکول کا کلچر، پرائیویٹ سکول کی پڑھائی ساری مغرب سے مطابقت رکھتی تھی. لیکن مغرب سے کس طرح کی مطابقت رکھتی تھی؟ مغرب سے صرف اس طرح کی مطابقت رکھتی تھی کہ وہاں پہ جو مغربیت یعنی ویسٹرنائزیشن کا اظہار ہوتا ہے وہ بھی ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوتی تھیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے. جو ڈرگس ہمارے انسٹیٹیوشنز میں آیا وہ زیادہ تر پرائیویٹ سکولز میں آیا. اس کے اوپر بہت سارے پروگرام ہو چکے ہیں، اور ان پروگرامز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے انسٹیٹیوٹ آ جاتے ہیں. ان پروگرامز کے اندر وہ انسٹیٹیوٹ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سکولز میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اس وقت ایوریج جو فیس ہے ایک پرائیویٹ سکول کی وہ 40,000 to 100,000 روپیز ہے. اب یہ کون ادا کرے؟ یہ مڈل کلاس کا بچہ تو ادا کر نہیں سکتا، اس کے والدین، یا لوور مڈل کلاس کا، یہ تو ہائی ایلیٹ کلاس استعمال کر سکتی ہے. اب اس کے اندر یہ بات کہنا کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے اور یہ پیسہ جاتا کہاں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. آج ہمیں یہ بحث کرنی ہے کہ یہ جو میچورڈ بچے ہیں، یہ جو میچورڈ کلاس ہے، یہ کیسے اس طرح سے اس ڈرگس کا استعمال کر رہی ہے، اور ان کو یہ ڈرگس استعمال کرنے کون دیتا ہے اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب اس کی بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بہت سخت ریٹیلیشن ملتی ہے. ڈرگس اس معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے. یہ آتی کیسے ہے، جاتی کیسے ہے، استعمال کیسے ہوتی ہے، میرے لیے تو شاید فی الحال اس ویلاگ کے اندر مشکل ہوگا، لیکن ہم آگے جا کے شاید اس کی بات کریں. فی الحال آج ہم ان اسٹوڈنٹس کی بات کریں گے کہ جو اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں. اب آپ اس دیکھیے ڈرگس کی نئی نئی جدتیں پیدا ہو گئی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ڈرگس لینا آسان ہو گیا ہے. اب ایک پاؤڈر سے وہ لکوڈ کی طرف جا چکے ہیں، اور وہ لکوڈ بہت آسانی سے انہیل ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی اور بچے نہیں ہیں، یہ یونیورسٹیز کے بچے ہیں، یہ کالجز کے بچے ہیں. آج کے میرے اس ویلاگ کے اندر کم از کم مجھے نئی جنریشن سے تو کوئی فیور نہیں ملے گا، نہ مجھے لائکس ملیں گے، نہ مجھے سبسکرائبس ملیں گے. میں نے ہمیشہ سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نیریٹو کا مقصد صرف اور صرف اس معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کرنا ہے اور ان کا سلوشن پیش کرنا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ویڈیو آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی یوٹیوب ٹک ٹاک وغیرہ پہ ہو، اور اس کے لاکھوں سبسکرائبر آ جاتے ہیں. لیکن میری جیت یہ ہے کہ اگر مجھے 1,000 سبسکرائبر بھی آ گئے اور انہوں نے اس میں سے 100 سبسکرائبر نے بھی اس کا اثر لیا تو انشاءاللہ میرا یہ مشن مکمل ہو جائے گا. ڈرگس کی لعنت ایک بہت ہی خراب لعنت ہے. یہ ہمارے معاشرے کو مزید خراب کرتی جا رہی ہے. ہم ویسے ہی پریشان معاشرہ ہیں، ہم ویسے ہی ایک بے حس قوم بن چکے ہیں، ہم ایک بھیڑ بن چکے ہیں. اس بھیڑ کے اندر اس ڈرگ کا بہت بڑا کردار ہے. اس ڈرگ سے روکنے کی ضرورت ہے. اس ڈرگ کو کسی نہ کسی طرح سے اس کے اوپر پابندی لگانے کی ضرورت ہے. کسی نہ کسی طرح سے سخت سزائیں دے کر اس کو ہماری آنے والی جنریشن کو روکنے کی ضرورت ہے. آپ سگریٹ کے اوپر پابندی لگا دیں، آپ چرس پہ، ہیروئن پہ، کوکین کے اوپر
سختی کرنے سے نہیں ہوگا، ہمیں ایک کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا، ہمیں ایک ہیلدی کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا، ہمیں اس کلچر کے اندر اس لعنت کو روکنے کے لیے آپس میں بیٹھ کے بات کرنا ہوگی، ہمیں مختلف انسٹیٹیوشنز میں جانا ہوگا، ان انسٹیٹیوشنز میں ہمیں اسی وقت جسے کہتے ہیں نا کہ پولیس چھاپا مارتی ہے، ایسے چھاپے مارنے ہوں گے، ان انسٹیٹیوشنز کو راہ راست پہ لانا ہوگا، سرکار کو اس کے اوپر سختی کرنی ہوگی۔ تو آج کا میرا ایس جی او کا ویلاگ اس سینسٹیو پوائنٹ میں ختم کرتا ہوں کہ ڈرگ کی لعنت نوجوانوں میں جب تک رہے گی شاید یہ ختم نہ ہو، کم ضرور ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا معاشرہ ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کی اکانومی ترقی کرے گی اور نئے نئے کانسیپٹس آئیں گے۔ تھینک یو۔